میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو صبح سے یزیدیوں نے جنگ کا آغاز کیا۔ جمعہ کا دن تھا، جو کربلا میں نہیں تھے وہ نماز جمعہ کی تیاری میں تھے۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام علی مقام نے اپنے قاصد کو بھیجا، جاؤ جا کر یزیدیوں سے کہو کہ تھوڑی دیر جنگ کو روک دیں، ہمیں نماز ادا کر لینے دیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جب آپ کا قاصد پہنچا یزیدیوں کے پاس تو جانتے ہو یزیدیوں نے کیا کہا؟ یزیدیوں نے کہا حسین کو معاذ اللہ جان بچانے کا بڑا اچھا بہانہ سوجا ہے۔ حسین نماز کے نام پر جنگ کو روکنا چاہتے ہیں، جاؤ جا کر حسین سے کہہ دو نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم نماز کی خاطر جنگ روکنے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے نماز پڑھنے سے پہلے انہیں یزید کی بیعت کرنی ہوگی۔ یزید کی بیعت کر لیں، پھر جتنا نماز پڑھنا ہے پڑھیں، ہم نہیں روکیں گے، لیکن اگر یزید کی بیعت نہیں کی تو ہم انہیں نماز بھی پڑھنے نہیں دیں گے۔ اور اگر بن بیعت کے انہوں نے نماز شروع کر دی، ہم مروت نہیں کریں گے۔ اگر یزید کی بیعت کے بغیر انہوں نے نماز شروع کر دی تو ہم حالت سجدہ میں ان کی گردن کو کاٹ دیں گے، ہم نماز کی وجہ سے ان کی جان نہیں بخشیں گے۔ جب آپ کا قاصد واپس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ وہ ظالم جنگ روکنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ یزید کی بیعت کرو پھر جا کر نماز پڑھو، تو جانتے امام علی مقام نے کیا کہا؟ امام نے کہا جاؤ جا کر یزیدیوں سے کہہ دو نہ میں یزید کی بیعت کروں گا اور نہ میں جان بوجھ کر نماز کو قضا کروں گا، بیعت بھی نہیں کروں گا اور نماز بھی پڑھ کر رہوں گا۔ جاؤ جا کر یزیدیوں سے کہہ دو اگر وہ حالت سجدہ میں سر کاٹنے پر آمادہ ہیں تو حسین بھی سجدے میں سر کٹانے پر آمادہ ہے۔ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، سر کٹتا ہو تو کٹے، نماز بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے، میرے امام نے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، 22,000 تلواروں کے سائے میں اللہ کا سجدہ کیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آج ماہ محرم الحرام میں ہم کربلا والوں کے نام پر، اہل بیت اطہار کے نام پر نہ جانے کتنے رسومات کیا کرتے ہیں۔ ہر جگہ پر دیکھے ہر اسٹیٹ میں الگ الگ طرح کی رسمیں ہیں، ہر کوئی کربلا والوں کی محبت میں طرح طرح کی خرافات کو رسم بنا کر ادا کرتا نظر آتا ہے، لیکن امام علی مقام نے حالت سجدہ میں اپنے سر کو کٹایا تھا۔ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جس کو امام حسین کا وہ سجدہ نظر نہیں آتا۔ ماضی قریب کی بات ہے، ہماری جماعت کے ایک بزرگ کی آنکھ کا آپریشن ہوا۔ کبھی کبھی عمر زیادہ ہو جائے تو آنکھ کا آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ جب آنکھ کا آپریشن ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت ابھی ابھی آپ کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، زخم ہرا ہے، ٹانکے تازہ ہیں، آپ سجدہ مت کیجئے گا زمین پر۔ اگر آپ سجدہ زمین پر کریں گے تو آنکھ پر پریشر آئے گا، ہو سکتا ہے کہ ٹانکے ٹوٹ جائیں، ہو سکتا ہے کہ زخم سے خون بہنے لگے، آپ سجدہ زمین پر مت کیجئے گا۔ جانتے بزرگ گھر آئے، گھر آنے کے بعد اپنے گھر پر کہتے کہ 3 دن میرے حصے کی روٹی مت بنانا، 3 دن میرے حصے کا کھانا مت بنانا۔ بیوی کہنے لگی کہ آپ کو ڈاکٹر نے 3 دن زمین پر سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، روٹیاں کھانے سے منع نہیں کیا۔ تو جانتے ہو کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ 3 دن جس کے سجدے نہیں کرنا، کس منہ سے 3 دن اس کی نعمت کھاؤں گا؟ نہ 3 دن سجدے کروں گا، نہ 3 دن تک اس کی نعمت کھاؤں گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہماری سوچ اور فکر ایسی ہے؟ ہم تو صبح سے شام تک اس رب کی نہ جانے کتنی نعمتیں دبا دبا کر کھاتے ہیں۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ کل ناشتے میں کیا کھایا تھا، کوئی حساب نہیں ہے۔ کل دوپہر میں کیا کھایا تھا، کل دن بھر میں چائے کتنی پی تھی، کل سگریٹ گٹکا ماوا زردہ کتنا کھایا تھا، ہم کتنا کچھ کھا جاتے ہیں ہفتے بھر میں۔ ہمارے
پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ہفتے بھر میں کتنی بریانی کھا گئی، کتنے مٹھائی کھا لیے، کتنا پلاؤ کھا لیا، کتنا گوشت کھا لیا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ رب کی نعمتیں ہفتے بھر پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور نعمت دینے والے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے ہفتے میں ایک بار جمعہ کے دن مسجد میں جاتے ہیں اور 2 رکعت پڑھتے ہیں صرف فرض، نہ پہلے کی سنت سے کوئی تعلق، نہ بعد کی سنتوں سے کوئی لینا دینا، بس 2 رکعت پڑھی، دعا کی، بھاگا۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے گھر سے نہیں، معاذ اللہ کسی قید خانے سے چھوٹا ہے۔ کبھی اپنی نہیں کسی اور کی چپل پہن کر بھاگ جاتا ہے، کبھی گھڑی وضو خانے پہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، کبھی مسجد کی ٹوپی لے کر نکل جاتا ہے۔ اللہ کے گھر سے بھاگنے میں اتنی جلدی ہوتی ہے، ہوش بھی نہیں رہتا کہ کیا چھوٹا، کیا لے کر جاتا ہوں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانو، اللہ کا وعدہ حق ہے، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ اگر معاشرے سے برائی کا خاتمہ کرنا ہے، اگر معاشرے سے بے پردگی کا خاتمہ کرنا ہے، اگر معاشرے سے آوارہ گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اگر معاشرے سے نشے کا خاتمہ کرنا ہے، اگر معاشرے سے بے غیرتی کا خاتمہ کرنا ہے، اگر معاشرے سے شراب و جوئے کا خاتمہ کرنا ہے، ہر ماں باپ طے کر لیں اپنے آپ کو بھی نمازی بنائیں گے اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائیں گے کہ انشاءاللہ۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔